جاؤ، اور انہیں بھیجنا چاہا تو علی بن حسین کو علیحدگی میں بلا کر کہا خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، خدا کی قسم کاش میں آپ کے والد کے پاس ہوتا، جو کچھ وہ مانگتے میں انہیں عطا کر دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہوتا ان کو موت سے بچا لیتا۔ یزید رحمت اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ اور جب یہ خانوادہ حسین کوفے کی گلیوں میں پہنچا، لوگوں کو بیٹھ کر لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، مگر مچھ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کے شیعہ رو رہے ہیں۔ کہا خدا ان پہ لعنت کرے، کوفے والوں خدا تم پہ لعنت کرے، کوفے کے شیعوں اللہ کی پھٹکار ہو، میرے بابا کو تم نے بلایا پھر اس کی مدد نہیں کی۔ بیمار کربلا کے الفاظ سنو، جب گھر والا خود کہے چور یہ ہے تو اس کے چور ہونے میں کوئی شک ہے؟ عینی گواہ، موقع کا گواہ پیش ہو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہے، بیمار کربلا ہے، زین العابدین ہے، ماتم کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے شیعوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدا تم پہ لعنت کرے۔ احسن المقال کے اندر صفحہ 405 پہ یہ قصہ موجود ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، میرے بابا کو تم نے بلایا پھر مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، اور بالآخر اس کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ تم پہ لعنت کرے، تمہارے حاکم تم سے کبھی راضی نہ ہو اور خیر کبھی تمہارے پلے میں نہ آئے۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو انڈیا پاکستان کے اندر اخبارات میں، رسائل میں، میڈیا میں پیش کر کے میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، عبداللہ ابن سبا یہودی نے چولا پہنا تھا، صرف چولا پہنا تھا اسلام کا، اور یہ چولا پہنا تھا اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے۔ یہاں بھی واقعہ کربلا صرف چولا ہے، اور نیچے اس مجلس میں شامل ہو جاؤ، گالی دی جاتی ہے ابو بکر کو، گالی دی جاتی ہے عمر کو، گالی دی جاتی ہے عثمان کو، گالی دی جاتی ہے عائشہ کو، گالی دی جاتی ہے حفصہ کو، صرف اہل بیت کی محبت کا چولا، اور اصل دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، شیعہ تو علی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو یہ شیعہ علی کے دشمن ہیں۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، سنیے، اور اس لیے سنیے تاکہ کسی کو سنا سکے۔ حسن شہاتہ مصر کا شیعہ اپنی تقریر میں حضرت علی پر بھی لعنت کرتا ہے، اور 10 عشرہ مبشرہ تمام صحابہ پہ لعنت کرتا ہے۔ سنیے تاکہ یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے، یہ صرف ابو بکر کے گستاخ نہیں، علی کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے، یہ عجائب بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ذرا سنو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرتا ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، سعید پر، سعد پر، اور پھر آخر میں 10 کے 10 پر کرتا ہے، اور ان 10 کے اندر علی شامل ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، ساروں پر اور 10 پر۔ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ پر۔ کہتا ہے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے جس میں انہوں نے ابو بکر کو داخل کر دیا ہے۔ قاتلک اللہ، کہتا ہے عمر کا گھر کا بیڑا غرق ہو، عمر کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ عثمان تیرا گھر برباد ہو تو بھی جنت میں جائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔
سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. اللہ ان پر لعنت کرے اور ان سب پر لعنت کرے. تو یہ واقعہ کربلا صرف آڑ ہے مسلمانوں کے اندر شرک داخل کرنے کے لیے. اس مجلس کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں. اس مجلس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ پر لعنت ہوتی ہے. اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور رہتی دنیا تک کی لعنت ہو جس مجلس کے اندر محمد کے صحابہ پر لعنت کی جائے. یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے. اس آڑ کے نیچے، اس جھنڈے اور ٹائٹل کے نیچے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے. کیوں کہ اگر قوم، عام انسان ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارتد الناس بعد النبی، نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے الا اربع، سوائے 4 کے. مقداد بچا، ابو ذر بچا، سلمان بچا، ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا. علی کہاں گئے؟ حسن کہاں گئے؟ حسین کہاں گئے؟ فاطمہ کہاں گئی؟ عقیل کہاں گئے؟ مسلم بن عقیل کہاں گئے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں گئے؟ ان ظالموں نے سب کو کافر قرار دے دیا. یہ آڑ ہے کربلا کا قصہ، اور اصل میں تیر مارے جاتے ہیں رب کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ ہمیں باطل کو پہچان کر اس سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے اگر غیرت ہے دل کے اندر، ایمان موجود ہے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو. آج کے بعد رشتہ داری کا وقت آئے، تعلق، محبت، پیار کا وقت آئے. جس کا پیار رب، رسول، صحابہ سے نہیں ہے اس کافر سے ہم محبت کر سکتے؟ بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے رک کر سوچو کس کے ساتھ بھی آ رہے ہو. اس کے ساتھ جو یا علی مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو نعوذ باللہ رسول کے صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کرتے ہو یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے. اس مسلمان بچی کو گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جہاں دشمنان اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویذ گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے کر رہے ہیں. یہی ہے ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں. اپنے گھروں میں ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجئے. نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A DDA فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی. موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے